جانے جہاں ایپیسوڈ 17 پرومو ریویو۔ ایک طرف ہوئی شہرام کو محبت اور دوسری طرف چلی ماں نے چال۔ شہرام کے رشتے والی شہرام کیسے بچے گا؟ کیا شہرام میں اتنی جرأت ہے کہ وہ ماہنور کا نام لے سکے کشور کے سامنے؟ اور اس سارے کھیل میں خالی ہاتھ رہ جانے والی زینت کا آخر کیا بنے گا؟ کیا زینت شہرام اور ماہنور کا ساتھ دے گی یا پھر وہ شہرام کے چھن جانے کا انتقام لے گی؟ یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے آج کے ریویو میں، اور تبریز کے کیا ارادے ہیں یہ بھی۔ کیا تبریز گلزیب سے شادی کرے گا؟ اور اگر اس کا شادی کا ارادہ ہے تو کشور کیا کرے گی؟ ساتھ ہی ہم بات کریں گے آج کی ایپیسوڈ کے سب سے پاورفل سین کی۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں محبت کی طرف، شہرام اور ماہنور کی۔ جیسا کہ ہم آپ کو اپنے 2 ہفتے پہلے کے ریویو میں بتا چکے ہیں کہ شہرام ماہنور کو روک لے گا جس وقت وہ ٹرین میں بیٹھ کے جا رہی ہوگی، تو وہی ہوا۔ شہرام ماہنور کو روکنے میں کامیاب ہو گیا اور ماہنور کو یہ بھی یقین ہو گیا کہ شہرام کو اس سے شدید محبت ہے۔ شہرام بھی جانتا ہے کہ ماہنور کو اس سے محبت ہے، لیکن اس سب محبت کے درمیان موجود ہے کشور۔ اس پر ستم یہ کہ عالیہ کے والدین شہرام کو ہی پسند کرتے ہیں اور شہرام سے ہی رشتہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ پالیٹکس میں ہیں اور وہ اچھے سے جانتے ہیں کہ شہرام کے نام ہی ہے جائیداد کا بڑا حصہ۔ جبکہ عالیہ عبدل کو پسند کرتی ہے، لیکن اس کے پیرنٹس کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ عالیہ نہیں جانتی کہ عبدل کون ہے، وہ صرف آن لائن ہی ایک دوسرے سے ان ٹچ ہیں۔ ممکن ہے کہ عبدل اس کا کلاس فیلو ہو، لیکن وہ یہ نہ جانتی ہو کہ عبدل کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ بہرحال یہاں پہ کافی پرابلم ہونے والی ہے، کیونکہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں کشور ڈائریکٹ شہرام کو کہہ دے گی کہ میں تمہارا رشتہ عالیہ سے کرنا چاہتی ہوں۔ شہرام جو شروع سے ہی ایک بہت ہی فرما بردار بیٹا ہے، وہ کیسے انکار کرے گا؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے۔ کشور کے اس رشتے میں 2 فائدے ہیں، ایک تو وہ تبریز کو سیاست میں سیٹ کرنا چاہتی ہے، اور دوسرا وہ ماہنور کا پتہ ہمیشہ کے لیے صاف کرنا چاہتی ہے۔ زینت کسی کھاتے میں شروع سے ہی نہیں تھی، زینت کو وہ استعمال کر رہی تھی اپنے مقاصد کے لیے۔ اگر کشور نے زینت سے شہرام کی شادی کرنے کی کوئی بھی پلاننگ اپنے ذہن میں رکھی ہوتی تو جب وہ عالیہ کے گھر رشتہ لے کر گئی تھی، وہ ان لوگوں کو بتا سکتی تھی کہ میں زینت کو پسند کر چکی ہوں شہرام کے لیے، اور زینت کو بھی اسی دن عقل پکڑ لینی چاہیے تھی اور سمجھ جانا چاہیے تھا کہ خالہ اس کے ساتھ دھوکہ کر رہی ہے۔ اب زینت بیچاری ہر طرف سے پس رہی ہے، نہ تو شہرام اس کو پسند کرتا ہے، خالہ نے بھی صفا چٹ انکار کر دیا اس ایپیسوڈ میں۔ تو تبریز سیٹ ہے گلزیب کے ساتھ، اور ویسے بھی زینت ڈیزرو نہیں کرتی کہ اس کی شادی تبریز سے ہو۔ اور رہ گیا عبدل، تو وہ عالیہ کو پسند کرتا ہے اور آخر پہ عبدل اور عالیہ کی ہی شادی ہوگی۔ شہرام فی الحال ماں کو انکار نہیں کرے گا بلکہ ٹالے گا۔ انکار ہوگا عالیہ کی طرف سے، کیونکہ عالیہ آلریڈی اس رشتے سے انکار کر چکی ہے، اور شہرام بھی کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے کشور کو ٹال دے گا۔ شہرام ہرگز منگنی نہیں کرے گا عالیہ کے ساتھ، اور اگر زبردستی رشتے کے سلسلے میں کشور نے کوئی ملاقات فردر رکھی تو عبدل اور عالیہ کا ٹاکرا ہو جائے گا، اور فائنلی گھر والوں کی مرضی سے ڈیسائیڈ ہوگا کہ عبدل اور عالیہ کی شادی کر دی جائے۔ اب رہ گئے شہرام اور تبریز، ان کے عجیب و غریب رشتوں پر کیسے مانے گی کشور؟ کشور سخت ناپسند کرتی ہے بلکہ نفرت کرتی ہے ماہنور سے، اور اس کو وہ اپنا رائیول سمجھتی ہے۔ دوسری طرف زینت بھی سخت غصے میں ہے، اور نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم دیکھتے ہیں جب بچوں کی ڈرائنگز کو جمع کر رہا ہوتا ہے شہرام، تو شاید زینت غصے میں ان ڈرائنگز کو پھاڑ دے گی، لیکن زینت کو ابھی تک ہم نے جتنا دیکھا ہے لگتا ہے کہ وہ ایونچولی شہرام اور ماہنور کا ساتھ دے گی۔ جس طرح اس نے زہر دینے سے روک لیا شہرام کو، اسی طرح وہ شہرام کی مدد آگے بھی کرے گی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں میلے میں اس کی جان بچائے گی ماہنور، جب جھولا لگنے والا ہوگا زینت کو بیک سائڈ سے۔ اس وجہ سے زینت کے دل میں سافٹ کارنر پیدا ہو جائے گا ماہنور کے لیے، اور فائنلی وہ سرنڈر کر دے گی کشور کی حرکتیں دیکھتے ہوئے کشور سے بدلہ لینے کے لیے۔ رہ گئی تبریز کی شادی، تو وہ اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ تبریز نے جس طرح گلزیب کے شوہر کو مروایا ہے، تو لگتا یہی ہے کہ اب اس کا افیئر کا نہیں بلکہ شادی کا ارادہ ہے۔ اگر شادی کا ارادہ نہ ہوتا تو گلزیب کے شوہر کو مروانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تبریز اس رشتے پر کشور کو کیسے راضی کرتا ہے، اور کیا گلزیب راضی ہو جائے گی؟ حرکتیں گلزیب کی بھی مشکوک ہیں۔ جب اس کی فیملی اس کو اپنے ساتھ چلنے کا کہہ رہی ہے تو آخر وہ کیوں نہیں جاتی؟ ایک انجان گاؤں میں ایک لڑکی کا محض جاب کے لیے رہنے کا آخر کیا مقصد ہے؟ لگتا تو یہی ہے کہ وہ تبریز کے لیے رکنا چاہ رہی ہے،
لیکن ہمارے خیالات کے برعکس گلزیب کو کافی غیرت مند شو کیا جا رہا ہے۔ نہ تو وہ ایڈوانس سیلری ایکسیپٹ کر رہی ہے اور نہ ہی چھٹیوں کی تنخواہ۔ جہاں تک جاب کی بات ہے تو وہ اس جگہ پہ بھی کر سکتی ہے جہاں اس کے پیرنٹس رہتے ہیں۔ یہاں تبریز کے علاوہ رکنے کی ہمیں تو کوئی تک سمجھ نہیں آتی۔ اگر آپ کو آتی ہے تو ضرور بتائیں۔ تبریز کے اپنے بارے میں خیالات جاننے کے باوجود یہاں رکنے کا واضح مطلب ہے کہ وہ بھی تبریز کو چاہتی ہے۔ تو لگتا ایسا ہے کہ تبریز گلزیب سے شادی کر کے اسے ڈائریکٹ گھر لے آئے گا۔ گلزیب کسی نہ کسی موقع پر تبریز سے شادی کے لیے خود ہی ایگری ہو جائے گی۔ یہ سوشل پریشر کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تبریز خود ہی کوئی گنڈے پیچھے لگا دے گلزیب کے اور گلزیب شادی کے لیے ہاں کرنے پہ مجبور ہو جائے۔ لیکن لگتا ہے کہ یہ شادی کامیاب نہیں ہو سکے گی، کیونکہ جلد ہی شاہزیب کو پتہ چل جائے گا کہ تبریز ہی قاتل ہے اس کے شوہر کا۔ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں سب سے خوبصورت سین کی۔ ویسے تو بہت سے سین خوبصورت تھے، جیسے ٹرین والا، اور نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے میلے میں چوڑیوں والا۔ لیکن جو سین ہمیں سب سے اچھا لگا وہ تھا ماہنور اور کشور کا، جب وہ اسکول میں ملیں اور ماہنور کا کشور کو یہ کہنا کہ شہرام آپ کی بہت عزت کرتا ہے، اس کی نظروں میں اپنی یہ عزت قائم رہنے دیجیے۔ بالکل ایپک جملہ تھا جس نے کشور کو اندر سے ہلا کے رکھ دیا۔ امید ہے کہ کشور اب کچھ عقل سے کام لے گی۔ مل کر دیکھیے ہمارے ساتھ یہ خوبصورت ڈرامہ سیریل جانے جہاں، اور ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے کہ آپ کو ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے۔